الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاعد المنبر ممبر پر چڑھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے 3 درجات تھے۔ پہلے درجے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فلما نزل ممبر پر تو آپ چڑھ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گفتگو کرنی تھی وہ آپ نے کی۔ فلما نزل جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج نیا انداز، انوکھا انداز ممبر پر تشریف لے جانے کا، ممبر پر چڑھنے کا، کبھی ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا فرماتے ہوئے نہیں سنا۔ ممبر پر چڑھتے ہوئے تو کئی مرتبہ دیکھا، لیکن چڑھتے ہوئے ساتھ فرمانا آمین آمین آمین، یہ ایک نیا انداز ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس انداز کی اور 3 مرتبہ آمین کہنے کی وجہ ارشاد فرمائی۔ بہت سبق آموز ہے یہ حدیث، ہم سب کے لیے ہے اور پوری امت کے لیے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے قدم رکھا ممبر کے پہلے درجے پر، جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جبریل علیہ السلام کو آتے ہوئے کیا دیر لگتی تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام آنن فانن، وہ آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر مجھے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ادرک رمضان راغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له قل آمین فقلت آمین۔ یہ ہوا جب میں نے قدم رکھا پہلے درجے پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، کون اپنی عمر میں رمضان کو پایا اور پھر رمضان کی قدر نہ کر کے، روزے نہ رکھ کر، قیام نہ کر کے، توبہ نہ کر کے، اللہ کو نہ منا کر، اپنے گناہ نہ بخشوائے، تو میں جبریل بد دعا کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جبریل اپنی مرضی سے کبھی آیا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، تو میں بد دعا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جبریل نے مجھے کہا قل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ اس پر آمین کہیں۔ فرمایا جبریل کے کہنے کے بعد فقلت آمین، میں نے کہا آمین۔ یہ ہے وہ پہلا درجہ۔ تو پہلے درجے کی جو بات ہے اس کی وضاحت ہو گئی کہ رمضان آیا، رمضان کی قدر نہ کی، رمضان ایسے گزر گیا جیسے عام مہینہ گزرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روزہ خور شہروں میں بھی بہت ہیں، روزہ خور دیہاتوں میں بھی بہت ہیں۔ پہلے دیہاتوں میں کچھ تھا، اب دیہاتوں میں کچھ نہیں رہا۔ اب کیا ہے، فصل کاٹنی ہے، اب دھوپ لگتی ہے، اب بیمار ہیں۔ شہر میں کیا ہے، بلڈ پریشر ہے، بیماری ہے، فلانا ہے، حالانکہ اے سی ہے، سب کچھ ہے، روزے نہیں رکھتے۔ دیہات کی بیماریاں، شہر کی بیماریاں، اور رمضان ایسے گزر گیا جیسے رمضان آیا ہی نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا توجہ فرمائیے، کیا کہ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ ہاں جبریل ہے۔ اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ آسمان کے فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے، اور اس کائنات پوری مخلوق کا سردار آمین کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اس کے بعد جب میں نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا راغم عن فمر ذکرت عنده فلم يصلی علیک۔ میں نے جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ منبر خوش نصیب، اس کی لکڑی خوش نصیب کہ جس منبر پر، جس لکڑی پر محمد مصطفیٰ کا قدم آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکڑیاں تو کائنات میں بہت ہیں، درخت بھی بہت ہیں، بڑھی بنانے والے بھی بہت ہیں، لیکن اس منبر کی کیا بات، اس لکڑی کی کیا بات جو حضور کے لیے بنایا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جبریل علیہ السلام نے راغم عن فمر ذکرت عنده فلم يصلی علیک، ناک خاک آلود ہو جائے، ذل و خسر، ذلیل ہو جائے، نقصان اٹھائے، تباہ ہو جائے، کون؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی اس کے سامنے آئے اور وہ پھر آپ پر درود نہ پڑھے، وہ تباہ ہو جائے۔ قل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری اس بد دعا پر بھی آمین کہنی پڑے گی، آپ کہیں آمین۔ فقلت آمین۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ یہ آمین۔ یہ کتنے درجے ہو گئے؟ دو۔ پہلے درجے پر کس کے لیے بد دعا؟ رمضان پائے بخشش نہ کروائے، یہ فرائض ہیں، فرائض میں کوئی کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، بہانے نہیں چلتے، فرائض میں نہیں چلتے، نفل میں پھر چل جاتے ہیں لیکن فرائض میں بہانے نہیں چلتے۔ آج صبح کے درس میں ہم نے درود شریف کے فضائل ذکر کیے کہ آج جمعہ ہے، اللہ اکبر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا جمعہ والے دن میرے اوپر درود پاک کی کثرت کر دو۔ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اور کیا بات ہے کہ اگر عام جمعہ کی یہ فضیلت ہے تو پھر رمضان کے جمعوں کی کیا بات، یہ پھر نہیں ملیں گے، پھر ہم ترستے رہ جائیں گے اور پھر یہ ہاتھ سے مہمان جانے والا ہے، چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی شروع ہوا تھا اور آج کون سا روز ہے؟ 13واں ہے۔ اور جیسے جیسے ایک بات میری ذرا ذہن میں رکھ لیں، رمضان جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنتا جاتا ہے، یعنی اس کے لمحات اور زیادہ قیمتی بنتے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے۔ اور ادھر ہمارا اندر کا حال پتہ کیا ہے؟ اندر کا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جائے، عید کی تیاریاں، کپڑے، یہ وہ، ان چیزوں میں ہم اس حصے کو جو قیمتی ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہم ضائع، کبھی درزیوں کی دکانوں پہ، کبھی بازاروں میں پھرتے ہوئے ان اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہ نقصان کسی اور کا نہیں ہے، مولوی صاحب کا بھی نہیں ہے، مولوی کرے تو اس کا بھی اپنا نقصان، آپ کریں تو آپ کا بھی اپنا نقصان، یہ سب کا نقصان برابر کا ہے۔ آج جمعہ ہے، اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتا تھا، بہت زیادہ درود پڑھتا تھا۔ دو واقعات میں ذکر کر کے ختم کرنا چاہوں۔ یہ یاد رکھیں شرک اور بدعت کے قریب نہ جائیں ورنہ آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ شرک والے کی معافی نہیں ہے، بدعت والا حوض کوثر کے پانی سے محروم ہے۔ درود وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، مختصر
مختصر درود محدثین نے کتابوں میں ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے اعلیٰ درود وہ ہے درود ابراہیمی جو ہم کس میں پڑھا کرتے ہیں؟ نماز میں۔ بہترین درود ہے، آپ یہ درود پڑھیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا جس نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 واقعات بڑے مختصر۔ فرمایا کہ ایک آدمی کہتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتا تھا، تو ایک مرتبہ زندگی گزر گئی درود پڑھتے پڑھتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت، وہ آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا ذرا منہ آگے کر، جس منہ سے تم میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے وہ ذرا آگے کر۔ کہا میں نے آگے کیا، حضور نے بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، مدینہ منورہ کی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں بہت درود پاک پڑھتا تھا۔ مدینہ کا واقعہ، وہاں کے لوگ آج بھی یہ بیان کرتے ہیں، اور کہا کہ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک وقت مقرر تھا، مدینے کے لوگوں کے بھی اوقات مقرر ہیں کہ ہم نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک حرم میں جانا ہے، بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کی ایک عادت تھی، تو معمول کے مطابق جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ ہو گیا، اور جنازہ لے کر جب روضہ رسول کے سامنے سے وہ گزرے تو وہ جنازہ کتنی تیزی کے ساتھ لے جاتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہماری ٹانگوں کو کس نے روک دیا، اور ٹانگیں رک گئی اور ہم وہاں چارپائی لے کر کھڑے ہیں۔ تو کچھ دیر تک وہ چارپائی وہیں روضہ رسول کے سامنے وہ رکی رہی، اور کچھ دیر کے بعد پھر آگے چلی، جیسے زندگی کا معمول تھا جنازہ بھی ویسے ہی وہاں سے روانہ ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے زندگی گزارو ویسے ہی موت آتی ہے، ویسے ہی حشر ہوتا ہے۔ کتنے درجات ہو گئے جی؟ پہلے درجے پہ جو رمضان پائے بخشش نہ کروائے، اور دوسرا درجہ جس کے جہاں سامنے کس کا نام نامی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر کہا راغم انف رجل ادرک ابویہ او احدہما عنده الکبر، ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک زندہ ہے، ایک فوت ہو گیا ہے، اور وہ بوڑھا ہے، دونوں ہیں تو بوڑھے ہیں، ایک ہے تو بوڑھا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے والدین کو، پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے ان کا دل جیت کر اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے پھر بد دعا کر دی، کیا ایسا آدمی ذلیل ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، خاسر و ذلہ، تو جس کے لیے جبریل بد دعا کریں، فرمایا کہ مجھے کہا قل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے بھی کیا کہیں؟ آمین۔ تو میں نے آمین کہہ دی۔ 3 آدمی کے لیے بد دعا ہے، اور وہ ممبر پر چڑھتے ہوئے، مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے، ایک امین السماء ہے، ایک امین الارض ہے۔ امین السماء جبریل علیہ السلام، امین الارض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں کے قبول ہونے میں کوئی شک شبہ تو ہمیں ہے نہیں، اس لیے بچنا چاہیے، خصوصاً والدین یاد رکھ لیں آج زندگی بے برکت بے چین آدمی گزار رہا ہے، اور وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وجہ کئی ہیں، کئی وجوہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، کیا؟ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے، اور جس گھر میں یہ چیز ہوگی اولاد اپنے والدین کی کیا ہوگی؟ نافرمان ہوگی، یاد رکھیں اس گھر میں کبھی برکت پیدا نہیں ہوگی۔ میں اس پر تھوڑا سا ضرور عرض کروں گا، یہ بات یاد رکھیں آپ نے آج اپنے ماں باپ کو ستایا، تو عرب کا جملہ نقل کرتا ہوں، بہت بہترین جملہ، الوالدان دین و دین، والدین دین بھی ہیں اور قرض بھی ہیں۔ دین کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد قرآن پاک میں کس کا ذکر کیا؟ وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن، میری توحید اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ اللہ نے قرآن پاک میں ملا کے ذکر کیا۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ والدین کی رضامندی میں اللہ
کی رضامندی، والدین کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. یاد رکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ حقوق الوالدین سے بچیں، والدین کی نافرمانی سے بچیں. میں تو حیران ہو گیا، حضرت عون بن عبداللہ بہت جید عالم اور بہت بڑے بزرگ، ان کی والدہ نے ان کو آواز دی، مثلا دور بیٹھے تھے نا وہاں اور والدہ دور تھی، تو کیا کہا عون، تو آگے سے جواب میں انہوں نے ذرا اونچا کہہ دیا، کیا جی اماں، حالانکہ جواب تو پہنچ گیا. پھر حضرت کو ایک خیال آیا، کیا کہ ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے تو اونچی آواز سے بات بھی اور میری آواز قدرے کیا ہو گئی، اونچی ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ ڈر کر کہ اللہ تعالیٰ کہیں میری پکڑ نہ کر لے، اس اونچی آواز نکلنے پر 2 غلام کفارے میں آزاد کیے. میں تو اب دیکھتا ہوں گھروں کا حال کیا ہے، بیٹا ہے تو چیخ رہا ہے ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں، کوئی توجہ نہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بلا رہے ہیں ماں باپ، لیکن بچے مانتے نہیں. کہتے گھروں میں سکون نہیں ہے. گھروں میں سکون کیسے ہوگا بھلا؟ والدین کی صبح شام کیا ہو رہی ہے؟ نافرمانی. والد اور والدہ بخار میں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہے، ان کو دوائی نہیں لے کر دیتا. والدین بیمار ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے پاؤں نہیں دباتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، ہجرت. والدین میرے وہ رو رہے ہیں، ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرجے ارجے، واپس لوٹ جا، فازہقہما کما ابکیتہما، جیسے تو نے ان دونوں کو رلایا، جا والدین کو جا کر خوش کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کی بجائے واپس بھیج دیا اس کو. اس قدر والدین کا معاملہ نازک ہے. آپ حضرات اس کا احساس نہیں کر رہے، اور آپ کی اولاد میں کبھی بھی برکت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے والدین کی خدمت دور ہے. آج اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہے اور اپنے آپ کو عقل مند زیادہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو افسر سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ حضرات دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ماں نے مانگا پانی، ابن مسعود پانی لاؤ، صحابی رسول ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے پانی کا پیالہ لے کر آئے. اتنے میں اپنی ماں کو دیکھا تو وہ آنکھیں بند ہو چکی تھی اور نیند آ چکی تھی، ماں سو گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پیالہ لے کے کھڑا رہا کہ جگانا اچھا نہیں ہے، اپنی والدہ کے آرام میں خلل ڈالنا اچھا نہیں ہے، اور والدہ کی کسی وقت بھی آنکھ کھل سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس وقت پانی مانگے اور میں نیند میں ہوں. فرمایا کہ رات کئی حصہ کیسے گزار دیا، جب تک ماں کی آنکھ نہیں کھلی پیالہ لے کر پانی کا کھڑے رہے. کون؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود. آپ کو نوکریوں سے برکت ملے گی، آپ افسر بنیں گے، آپ کو برکت ملے گی، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ویسا کرے گی جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ میری بات لکھ لیں آپ. میں نے کیا کہا کہ والدین دین بھی ہیں اور دین بھی ہیں. دین کا معنی قرض ہے، جیسے کرو گے ویسے زندگی میں ہوگا. اونچا بولو گے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، تمہاری اولاد ایسے تمہیں جو ہے گھسیٹے گی. عرب نے ایک واقعہ لکھا، میں بڑا حیران ہوا، سب کی عبرت کے لیے، اور پاکستان میں بھی پیش آئے ایسے واقعات. اللہ کی رضا، والدین کی رضا، یہ جڑی ہوئی ہیں میرے بھائیوں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. آپ تو جھڑک دیتے ہیں. حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا، اگر کسی نے اپنے باپ کو یا ماں کو یوں کر کے دیکھا نا، یوں کر کے صرف دیکھا اور بولا ہی نہیں، تیز نگاہ سے دیکھا اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو، فرمایا کہ یہ شخص فرما بردار نہیں ہے، یہ شخص نافرمان ہے. بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرو کہ کسی کے آج حج پر کتنا پیسہ لگتا ہے؟ 6 لاکھ روپے لگتا ہے، اس سے بھی زیادہ. اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کیا، اپنے والد اور والدہ کے چہرے پر ایک نظر جو ڈالے گا اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. ہائے ہائے ہائے. والدین ہیں. اب جو کوتاہی کر چکے ہو اس کا کفارہ سوائے دعا اور استغفار کے اور کچھ نہیں ہے. اے میرے اللہ، میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما. اللہ
اللہ میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کے درجات کو بلند فرما. زندگی میں کبھی کچھ ہو چکا ہو ہاں جی اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے. اتنی دعا کرو والدین کے لیے جس کی کوئی حد نہیں ہے, بہت زیادہ دعا کرو. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, اور اب لکھتے ہیں واقعہ کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو پکڑ کے نا گھسیٹا اور گھسیٹ کے سڑک پہ لے گیا. تو اس کے باپ نے اس کو کہا, جب وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہا تھا ایک جگہ پہنچا نا, تو باپ نے کیا کہا کہ تو مجھے گھسیٹتے ہوئے آگے لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا سڑک تک لے کر جاؤں گا تجھے. بیٹے نے کہا, اس نے کہا حسبک ہا ہونا, تو اتنا گھسیٹنا کافی تھا, یہ سڑک تک نہ لے جا تو مجھے. بپھرا ہوا بیٹا والد کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے. تو والد سے پوچھا کیوں؟ تو جواب سنے دل بہت ٹوٹ جاتا ہے کہ ایسے واقعات اللہ کرے کسی کے ساتھ پیش نہ آئے. کیا جواب دیا؟ جواب دینے لگا کہ اس لیے کہ تو مجھے گھسیٹ کے جا رہا ہے وہاں تک سڑک تک, میں نے اپنے والد کو جو گھسیٹا تھا وہ یہاں تک گھسیٹا تھا, میں نے اپنے والد کو یہاں تک گھسیٹا تھا. اب آگے تو اس سے آگے گھسیٹ کے کیوں لے کے جا رہا ہے مجھے؟ اگر دنیا میں اس کی سزا اور بدلہ مجھے ملنا تھا تو اتنا ملنا تھا. اس کے بیٹے کا جواب سنو, کیا جتنا تو نے میرے دادا کو گھسیٹا تھا اتنا گھسیٹنا فرض ہے, اور باقی سڑک تک گھسیٹنا یہ میری طرف سے صدقہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں میں آپ کو کیا بتاؤں, واقعات ہیں. کبھی ماں باپ کو نہ ستانا, ماں باپ کو تنگ نہ کرنا. تم عقل مند نہیں ہو. جو بھی والدین کو ستائے بے وقوف ہے, احمق ہے, پرلے درجے کا احمق ہے. وہ جتنے بھی حج کر لے, جتنا بھی وہ کچھ بن جائے, میرے نزدیک وہ کبھی بھی وہ فرما بردار. اے اللہ میں آپ کے لیے اور اپنے سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ میرے والدین تو اب زندہ نہیں رہے, کوشش کی تھی کہ والدین کو راحت پہنچائیں, پھر بھی میں علل اعلان اللہ کے سامنے, اے اللہ جو بھی کمی پیشی میرے والدین کے بارے میں مجھ سے ہو گئی ہو, اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے. سب کہو ہاتھ اٹھا کر ہم معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, اے اللہ ہمارے والدین کو ہماری طرف سے راضی فرما دے, اے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.